مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر آہٹ پہ تیار ہیں ہم، سمجھے نہ کوئی غافل ہم کو اس ملک کے پہرے دار ہیں ہم، مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم ہر ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ دین میڈیا کے خصوصی پروگرام خاص ملاقات میں میں آپ کا میزبان ضیاء الرحمن محفوظ فاروقی۔ آج ہم گجرات کے ضلع بھروچ میں واقع دارالعلوم سعادت دارین ستپون میں ہم حاضر ہوئے ہیں، اور الحمدللہ آج حضرت مولانا یہاں کے جو ذمہ دار ہے مولانا امتیاز صاحب، ان سے ہم خصوصی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم حضرت مولانا کا تحفظ دین میڈیا کے اس خصوصی پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ جزاکم حضرت مولانا سے ہم کچھ سوال کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ حضرت آپ تھوڑا سا اپنا مختصر تعارف، تعلیم اور فراغت وغیرہ کہاں سے ہوئی آپ بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کا نام محمد امتیاز ابن حافظ عثمان ابن موسیٰ، جو ضلع برودا ولن کا مائنورٹی کا سب سے بڑا گاؤں، وہاں کا میں رہنے والا۔ میری پیدائش بھی وہیں ہوئی، اور ابتدائی تعلیم بھی مدرسہ معین الاسلام ولن سے، جہاں میں نے مکتب کا پورا کورس پڑھا، اور اس کے بعد حفظ قرآن کے لیے شروعات میں نے وہیں سے کی تھی۔ سب سے پہلے 30واں پارہ میں نے اپنے گاؤں ہی کے مکتب میں شروع کیا تھا۔ اس کے بعد تقریباً 1987-88 میں وہاں کے اساتذہ اور والد محترم کی محنت اور ان کی دعاؤں کی بنیاد پر میں صوبہ گجرات کی شہر بھروچ کی مشہور اور معروف درسگاہ دارالعلوم اسلامیہ عربیہ ماٹلی والا بھروچ میں نے داخلہ لیا۔ وہاں قریباً 2.5-3 سال میں حفظ کی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد میرے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں کسی طرح علم دین کی یہ تعلیم حاصل کروں، اسے مکمل کروں، تاکہ سب سے پہلے تو میں اپنی اصلاح کر سکوں، اور میں اپنے معاشرے کا، اپنی قوم کا، اپنی ملت کا، اور اپنے اس نیشن اور ملک کا ایک بااخلاق شہری بنوں۔ اور اخیر میں اپنے خالق و مالک پروردگار کا ایک پسندیدہ بندہ بن جاؤں، اس کے پیچھے یہ ہمارا مقصد تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضرات اساتذہ اعظام کی انتھک کوششوں اور محنتوں، ان کی دعائے سحرگاہی، ان کی توجیہات، ان کے مفید مشورے، اور بوقت ضرورت، بقدر ضرورت ان کی تنبیہات سے الحمدللہ میں نے درس نظامی کو 1999-2000 کے سال میں مکمل کیا۔ پھر حضرات اساتذہ اعظام کے مشورے سے میں نے وہیں دارالافتاء میں اپنا داخلہ لیا، اور تدریب الافتاء میں 1 سال لگایا۔ اس کے بعد اس وقت تک کہ میرے استاد محترم اور فعال، منتظم اور محتمم شیخ الحدیث حضرت مولانا اقبال صاحب ٹنکاروی دامت برکاتہم کے مشورے سے، بلکہ انہی کی تحریک سے اور ان کی ترغیب سے میرے دل میں قضاء سے متعلق ایک جذبہ پیدا ہوا۔ چنانچہ حضرت والا نے پٹنہ پھلواری شریف مجھے پہنچایا۔ خیر، جو چند روز میں وہاں رہا، اور اس کے بعد دوبارہ میں دارالعلوم اسلامیہ عربیہ ماٹلی والا میں پہنچا۔ وہاں چند روز حضرت مولانا اقبال صاحب، جو میرے مشفق استاد ہے اور میرے مربی بھی ہیں، اور میرے دیگر اساتذہ اعظام جو وہاں پر آج موجود ہے، اور کچھ تو وہاں رہے بھی نہیں، اللہ ان کو
کروٹ کروٹ چین نصیب فرماوے، ان کی مغفرت فرماوے۔ آمین۔ ان کے زیر سایہ میں رہا، خصوصاً حضرت مولانا اقبال صاحب ٹنکاروی دامت فیوضہم نے مجھے اپنی زیر تربیت رکھ کر کے چند مہینے میں ان کی زیر تربیت رہا، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے تدریس کا زرین موقع عنایت فرمایا اور بہت ہی زیادہ مجھ پر اعتماد بھی فرمایا، یہاں تک کہ بہت جلد جو ابتدائی تدریس کے مراحل تھے میں نے بفضل اللہ اور ان کی توجہات سے طے کیے اور میں آگے بڑھا، یہاں تک کہ 12 یا 13 سال تک میں دارالعلوم اسلامیہ عربیہ ماٹلی والا میں تدریسی خدمات انجام دیتا رہا، اور بفضل اللہ وہاں کی دیگر سرگرمیوں میں بھی میں نے حضرات اساتذہ اعظام کی زیر سرپرستی حصہ لیا، اور مادر علمی سے جو کچھ میں نے لیا تھا اسے وہیں پر استعمال کرنے اور مادر علمی کو فروغ اور ترقی دینے کے لیے مجھے جو موقع ملا، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں کہ اگر اس موقع کا جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے میں نہیں اٹھا سکا، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن میں نے اپنی کوشش ضرور کی۔ آخر خدا کے نوشتہ تقدیر کے مطابق دارالعلوم سعادت دارین سکھ پونڈ کو یہ ضرورت محسوس ہوئی، اور میں اپنی نوشتہ تقدیر کے مطابق وہاں سے یہاں پر پہنچا، اور یہاں آ کر کے بھی الحمدللہ میرا پہلے سے یہ اندیہ رہا کہ میں تدریسی خدمات انجام دوں، یہ تنظیمی خدمات سے مجھے دور ہی رکھا جائے، لیکن ارباب انتظام کے اصرار، اکابرین امت کا مشورہ، ان کی دعائیں، اور پھر دوبارہ وہی تقدیر کا لکھا ہوا فیصلہ، مجھے مدرس کے ساتھ ساتھ ایک منتظم بھی بنا دیا گیا۔ بس دعا کرتا ہوں اور آپ سے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ دعا کرے اللہ اس مرحلے کو جو ہے بعافیت اپنی نصرت اور اپنی مدد اور اپنی تائید کے ساتھ آگے بڑھاوے۔ یہ تھا میرا مختصر سا سفر۔ جی حضرت، جیسا ابھی آپ نے کہا ہے دارالعلوم ماٹلی والا کے تعلق سے ذکر کیا ہے، تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ کے دیگر اساتذہ کون تھے؟ دیگر اساتذہ میں استاد الاساتذہ حضرت مولانا شیخ ابو الحسن علی بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ، جن سے ہم نے بیضاوی شریف اور بخاری شریف پڑھی۔ اسی طرح حضرت مولانا مفتی محمد صاحب آچودی حفظہم اللہ ورعاہم، جو اس وقت دارالعلوم ماٹلی والا کے شیخ الحدیث ہیں، ان سے ہم نے مسلم شریف پڑھی۔ حضرت مولانا محمد سہراب صاحب دمکاوی دامت برکاتہم، جو اس وقت وہاں اولیاء کے اساتذہ میں اساتذہ حدیث بھی ہے، ان سے ہم نے حدیث پاک کے ساتھ ساتھ النادی کا کام بھی سیکھا، اور انہوں نے اپنی سرپرستی میں ہم سے بہت کچھ کام لیا جس کے فوائد ہم اب بھی محسوس کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا اسی طرح حضرت مولانا نذیر صاحب دیولوی دامت برکاتہم العالیہ، ان سے بھی ہم نے حدیث پاک اور دیگر فنون پڑھے۔ اسی طرح حضرت مولانا رشید احمد صاحب سیلودی رحمۃ اللہ علیہ، جو پہلے ماٹلی والا میں اور اس کے بعد جامعہ تعلیم الدین ڈابیل میں رہے، ان سے بھی ہم نے بلاغت اور اس طرح کی کتابیں پڑھی۔ حضرت مولانا محمد صالح صاحب بھوڑیوی حفظہم اللہ ورعاہم، جو اس وقت دارالعلوم کفلتا میں ہیں، ان سے بھی ادب کی اور دیگر کتابیں، فقہ کی کنز الدقائق وغیرہ ان سے پڑھی۔ اور اسی طرح میں نے کتابت بھی تھوڑی بہت سیکھی، املا وغیرہ، جو کاتب معین الدین صاحب قاسمی جو ماٹلی والا میں تھے، اور اس کے بعد مرکز اسلامی انکلیشور میں، اور جہاں میں نے حفظ مکمل کیا حافظ اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ مچھاسرہ کے، جو اللہ تعالیٰ ان سبھی حضرات کو جو بقید حیات ہے ان کا سایہ تادیر ہم پر قائم و دائم رکھے، اور جو اللہ کی رحمت پہ پہنچ گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی قبروں کو نور سے منور کرے۔ رب تبارک و تعالیٰ انہیں بلند و بالا مقام اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرماوے، اور جو بقید حیات اساتذہ ہے ان کی توجیہات اور ان کی روحانیت سے ہمیں زیادہ سے زیادہ آج بھی اور کل بھی مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرماوے۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ دارالعلوم سعادت دارین میں آپ خدمت جیسا بطور ناظم کی حیثیت سے اب انجام دے رہے ہیں، تو میں ہمارے ناظرین کے لیے یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ تھوڑا سا
اپنے ادارے کا بھی کچھ تعارف کرا دیں. دارالعلوم سعادت دارین اس ادارے کا تاریخی بیک گراؤنڈ اگر دیکھا جائے تو میں کچھ آگے سے ہی بات کروں، مختصر، بہت مختصر، چونکہ آپ کے پاس بھی شاید وقت نہیں ہوگا. تو 1939 میں 1939 میں جب کہ آپ جانتے ہیں کہ آزادی سے قبل کے حالات ہیں، ہر جگہ افراتفری، جہالت، بدعت، خرافات، رسومات کا دورہ تھا. اس وقت کے کچھ دل جلے لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ کسی طرح سے ہمارے اس علاقے کی اور خصوصاً ستپون گاؤں کی تعلیمی اور تربیتی ترقی کے لیے اور یہاں کے بچے قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سیرت صحابہ سے ناآشنا نہ رہے بلکہ آشنا ہو جائے، اور کسی بھی طرح سے ان کے دلوں میں عظمت قرآن، عظمت رسالت اور عظمت صحابہ جڑ پکڑ جائے، تاکہ ان کا ایمان اس ملک میں خصوصاً جہاں ہر طرف سے یلغار تھی محفوظ ہو جائے. انہوں نے 1939 میں غالباً ایک ادارے کی بنیاد ڈالی تھی گاؤں میں، جس کو مدرسہ نور الاسلام کہا جاتا ہے. وہاں مکتب کی تعلیم کا یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر اخیر میں تقریباً 1952-53 کا یہ عرصہ رہا ہوگا، تو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ کسی طرح سے یہاں پر حفظ قرآن کی تعلیم کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے، شعبہ حفظ قرآن. چنانچہ ارباب انتظام نے اس فکر کو اوڑھا، اللہ سے مانگا اور اس وقت کے اکابرین سے اس سلسلے میں مشورہ کیا. تو الحمدللہ اکابرین امت کے مشوروں، ان کی دعاؤں اور ارباب انتظام کی عظیم فکروں کے نتیجے میں حفظ قرآن کا ایک شعبہ بھی یہاں پر الحمدللہ گاؤں میں قائم ہوا. رفتہ رفتہ یہ پودا شجر کی شکل اختیار کرتا گیا. اب ضرورت محسوس ہوئی، چونکہ شعبہ حفظ کے ذریعے اور درجہ حفظ کے ذریعے بچوں میں شوق بھی پیدا ہوا، یہاں تک کہ اس گاؤں کے اطراف کے لوگوں میں بھی اس بات کا شوق پیدا ہوا کہ یہ یہاں پر آ کر کے حفظ قرآن کرے. اور یہاں اگرچہ اس گاؤں میں پڑھانے والے اساتذہ اطراف سے یا دور دراز سے آئے ہوئے تھے، لیکن ان کی بھی ایک فکر تھی کہ صرف یہ درجہ حفظ کا یہ سلسلہ اس گاؤں تک محدود نہ رہے، بلکہ یہ پھیلے پھلے اور اطراف کے لوگ بھی اس سے زیادہ مستفید ہوں. اس ضرورت کے پیش نظر تقریباً 1966 میں 1966 میں ایک بورڈنگ کا نظام یہاں پر قائم کیا گیا. الحمدللہ بورڈنگ کے نظام کے قائم ہونے کے بعد قرب و جوار کے دیہات سے کئی بچے آئے جنہوں نے حفظ کی تکمیل کی، اور پھر بڑے مدرسوں میں پہنچ کر کے انہوں نے بڑے کام کیے. کئی تو بڑے ادارے کے اساتذہ ہیں اس وقت، اور کچھ تو اللہ کی رحمت میں پہنچ بھی گئے ہیں. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. آخر کار علاقے گجرات کے ایک بہت بڑے عالم دین بلکہ مفکر، جن کو اس علاقے کی خاص طور پر اور صوبہ گجرات کی عام طور پر اہل گجرات کے ایمان کی اور ان کے عقیدے کی ایک خاص فکر ان کے ذہن پر سوار ہوئی تھی. آپ جانتے ہی ہوں گے اور آپ کے سامنے ان کا تذکرہ بار بار آیا ہوگا، جنہوں نے یہاں کی اس ڈوبتی نیا کو عقیدے کے اعتبار سے تھامنے کے لیے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ادارہ بھی کنتھاڑیا گاؤں میں قائم کیا. ان کے آبا میں سے اور انہی کے یہ سپوت حضرت مولانا اسماعیل صاحب منوبڑی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے یہاں پر ان کی آمد ہوتی رہتی تھی، اور یہ حضرات بھی ان سے جڑے ہوئے تھے یہاں کے ارباب انتظام. ان کے مشورے سے 1986 میں 1966 کے بعد 1986 میں مشورہ ہوا کہ اب اس کو ایک بڑے ادارے کی ایک کہہ لیجئے کہ جامعہ کی شکل دی جائے، کہ جہاں
دیگر علوم کی بھی تعلیم ہو، اور اب یہ 1939 سے لگایا ہوا یہ پودا اب خوب پھلے پھیلے اور اس کے فوائد دور دراز تک پہنچے۔ تو 1986 میں غالباً یا 1987 اس میں اس ادارے کی بنیاد ڈالی گئی۔ ابتدا میں وہاں سے اس جگہ پر جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں 6 یا 7 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا ادارہ قائم کیا گیا۔ خوشی کی بات یہ ہے، اور کہے تو اہل وطن کے لیے، خاص طور پر اہل سٹپون کے لیے یہ چیز سرمایہ فخر ہے کہ یہ جس زمین پر اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اس احاطے میں جو ہم یہاں پر ہے، یہ پوری زمین خریدنی نہیں پڑی، الحمدللہ یہاں کے لوگوں نے اس کو وقف کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل سٹپون علم دین کے تئیں اور اس کی اشاعت کے سلسلے میں کتنے متفکر تھے، کتنے فعال تھے، کتنے متحرک تھے کہ اپنے مال کی قربانی کے باب میں بھی انہوں نے پس و پیش نہیں کیا، اور یہ اس ادارے کی بنیاد ڈالی گئی۔ اس سے پہلے جہاں 1966 میں بچے بورڈنگ میں تعلیم لے رہے تھے، وہاں سے 1986، 87 اور 89 تقریباً یہاں جب یہ ادارہ 6-7 درسگاہوں کی شکل میں تیار ہوا، بچے یہاں پر آئے، ایک طویل عرصے تک یہاں کے بچوں کی کپڑوں کی صفائی اور ان کی دیگر ضرورتوں کا انتظام اہل قریہ کے ایک ایک گھر نے اٹھا کر کے رکھا تھا۔ یہاں کے لوگوں کی اتنی عظیم قربانی ہے اس ادارے کے لیے، اور آج الحمدللہ رفتہ رفتہ آپ دیکھیں یہاں کے اساتذہ، ارباب انتظام، جیسے کہ یہاں پر منتقل کرنے کے لیے، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے احباب تھے، اور یہاں اس کو منتقل کرنے کے لیے، ادھر لانے کے لیے بھی بہت سارے احباب نے قربانیاں دی ہیں۔ یہاں پر ان سب کے نام کو شمار کرانا یہ ہماری مجلس میں بہت ہی کہہ لیجئے کہ طول دینا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اتنا کہوں کہ یہاں کے گاؤں کا پورا کہیں کہ انٹلیکٹ یعنی یہاں کی جو تھنک ٹینک تھی، یہ سب شامل تھی اس کے اندر، اور انہوں نے اس ادارے کی بنیاد ڈالی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ یہاں درجات حفظ کی تعلیم بھی ہو رہی ہے، 8 درجات حفظ ہے، ہر سال ایوریج تناسب سے 25 طلبہ حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ ہر سال 15 سے 20 کی ایوریج میں بچے عالم دین یعنی سند فضیلت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح شعبہ قرات بھی یہاں متحرک ہے، الحمدللہ قرات کے شعبے سے جہاں قرات حفص عن عاصم میں طلبہ مہارت حاصل کر رہے ہیں، وہیں قرات سبا میں بھی، قرات ثلاثہ میں بھی، قرات عشرہ میں بھی یہاں ہر سال 2-4 بچے ایوریج فراغت حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شعبہ انگریزی میں بھی اور کمپیوٹر بھی، اور اس کی دیگر خارجی نشاطات میں، دیگر خارجی سرگرمیوں میں دیکھیں تو یہاں انجمنیں ہیں جو طلباء کی تقریر کے لیے، طلباء کی تحریر کے لیے، طلباء کی قرات کے لیے، اس میں فروغ دینے کے لیے، اس کی ترقی کے لیے بھی الحمدللہ اساتذہ اعظام کی زیر نگرانی یہ شعبہ جات بھی یہاں پر قائم ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ آج سے تقریباً 5 سال پہلے قریب کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت کے فعال اور روح رواں رکن حضرت مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری دامت برکاتہم کے مشورے سے اور ان کی کہے تو کوششوں سے صوبہ گجرات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت و صیانت کی ضرورت کو محسوس کیا گیا۔ الحمدللہ سعادت دارین کو یہ سعادت میسر ہوئی کہ صوبہ گجرات میں اس کی کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت کی زیر سرپرستی ایک شاخ یعنی کہ ایک شعبہ قائم ہوا، اور اس سلسلے میں ایک سہ روزہ تربیتی کیمپ بھی منعقد کیا گیا جس میں مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری اور اسی طرح حافظ اقبال صاحب ملی اور دیگر حضرات علماء جو اس تربیتی کیمپ میں شریک رہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت صوبہ گجرات کے دور دراز علاقوں سے اور یہاں کے فارغ التحصیل طلبہ تقریباً 400-450 طلبہ نے علماء طلبہ نے اس تربیتی کیمپ میں شرکت کی تھی۔ یہ ہے اس ادارے کی بہت ہی مختصر سی رودات جو آپ بہت زبردست روداد رہی ہے،
لیکن مختصر ہے، پیاس ادھوری ہے۔ لیکن اسی دوران میں ایک بات سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی جو حالات ہمارے ملک کے چل رہے ہیں، جی جو ایک وبا کا دور چل رہا ہے، جس سے جو ہے تو گزشتہ سال پورا مدارس کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا، جی تو اس دوران جو ہے تو ادارے میں جیسا کیا تعلیمی نظام رہا لاک ڈاؤن کے اندر؟ بقرعید تک تو ہم لوگ جو ہے اس سلسلے میں اسی انتظار میں رہے کہ حالات میں تبدیلی آئے گی، مگر وقت بڑھتا گیا، دیکھا کہ اب یہ حالات یا تو قدرتی طور پر یا مصنوعی طور پر اب اس میں کوئی بظاہر تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے، تو سوچا کہ اس تعلیمی سلسلے کا بالکلیہ انقطاع نیز حضرات اساتذہ اعظام کی طرف سے اپنے تعلیمی، تربیتی اور تدریسی سرگرمیوں کو طلباء کے سامنے پیش کرنے کی ایک لگن، اور ادھر سے طلبہ عزیز کی طرف سے بھی اپنی پیاس چھپانے کے لیے اپنے اساتذہ کرام سے متوجہ ہونے کی ایک فکر، یہ دونوں فکروں کا جب سنگم ہوا تو ارباب فکر کو بھی یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ کسی طرح بالکلیہ نہ صحیح تو کم سے کم دور رہ کر ہی صحیح، جس کو آن لائن تدریسی نظام کہا جاتا ہے، پورے طور پر نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ کتابوں کا جو بنیادی کتابیں کہی جاتی ہے ہر درجے کی، الحمدللہ حضرات اساتذہ اعظام کے مشورے سے اور ارباب انتظام کے مشورے سے یہ سلسلہ ہم نے جاری رکھا، اور الحمدللہ فوائد نقصانات ہر پہلو ہوتے ہیں، ہر جگہ منفی اور مثبت، نیگیٹو، پازیٹیو پہلو ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کا یہ خاصہ رہا ہے کہ وہ نیگیٹو پہلو کو ترک کرتے ہیں اور پازیٹیو کو اختیار کرتے ہیں، منفی کو نظر انداز کرتے ہیں اور مثبت پہلو کو ہمیشہ لیتے ہیں۔ تو اس پہلو کو سامنے رکھ کر کے ایک کوشش کی گئی، یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا جا سکتا کہ ہم اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئے، یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بالکلیہ جو تعلیم کا انقطاع تھا، یہ سلسلہ دراز نہ ہونے دیتے ہوئے ہم نے اس سلسلے کو منقطع کیا اور اپنے طلباء کو جوڑے رکھا، اور جیسے ہی اس وبا کے حالات میں ارباب حکومت کی طرف سے ہمیں تھوڑی بہت گائیڈ لائن ملی، اسی گائیڈ لائن اور ان کی رہنمائیوں اور ان کے رہنما خطوط کی روشنی میں جنوری میں ہم نے اپنے طلباء کو بلانا شروع کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی آج ہمارے یہاں طلباء موجود ہے۔ الحمدللہ اس دوران تکمیل حفظ کی ایک مجلس بھی ہوئی جس میں 22 طلباء نے حفظ کی تکمیل کی، اور الحمدللہ استاد محترم حضرت مولانا محمد اقبال صاحب ٹنکاروی دامت برکاتہم نے اس کی صدارت کی، اور اس میں مہمان خصوصی کے طور پر وہ تشریف بھی لائے، یہاں کے اساتذہ نے بھی اس میں شرکت کی، اور انشاءاللہ آئندہ مہینے کی پہلی تاریخ یعنی 1 اپریل کو ہم اپنے آخری سال کے طلباء کو سند فضیلت بھی دیں گے، چونکہ تعلیم کا سلسلہ جاری رہا تھا، اگرچہ نصاب پورا تو نہیں ہوا پورے طور پر، لیکن ایک معتد بھی نصاب تک ہم پہنچے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اس بنیاد پر اگر ہم ان کو سند فضیلت بھی دے رہے ہیں تو ہمیں اس کا جواز مل رہا ہے، اور دیگر درجات کی تعلیم کو ہم نے آگے بڑھایا ہے، اور جیسا کہ مشورہ ہوگا یا تو بقرعید پر یا پھر محرم پر یہ اس سال کی تعلیم کا سلسلہ ختم ہوگا، اور محرم کے بعد یا بقرعید کے بعد نئے سال کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس طرح اس کو ہم نے مینیج کرنے کی کوشش کی، ہمیشہ کنڈیشن میں کرائسس ہوتی ہے، لیکن کرائسس کنڈیشن میں ویل مینیج یہ آپ کے مینیجنگ کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس چیلنج کو کچھ حد تک اللہ کے فضل سے، اکابرین امت کی دعاؤں سے اور حضرات اساتذہ اعظام کی توجہات سے پورا کرنے کی کوشش کی ہے، پورا کرنے کا دعویٰ تو کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ جی ایک اہم چیز جو آپ نے اپنے شعبہ جات میں مجلس تحفظ ختم نبوت کی شاخ کا ذکر کیا، جی عموماً ہمارے مدارس میں یہ بہت کم دیکھا جاتا ہے کہ فتنوں کے تعاقب میں یا رد میں بھی جو ہے تو طلباء کو تیار کیا جاتا ہے، جی تو ہمیشہ یہ کمی محسوس ہوتی ہے اس میدان میں، جیسا تحفظ ختم نبوت کا ہے، چاہے جتنے بھی فرقہ باطلہ ہے، فرقہ ضالہ ہے، اس میں ہم کو افراد بہت کم ملتے ہیں۔ جی تو میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہ رہا ہوں ہمارے لیے بھی اور دوسرے مدارس کے لیے بھی کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اور یہ بات آپ کے ذہن میں کیسے آئی کہ یہاں پہ اس طرح کا ایک شعبہ بھی قائم کیا جانا چاہیے؟ 2003 کی بات ہے، جب میں دارالعلوم اسلامیہ عربیہ ماٹلی والا میں بالکل
ایک سمجھ لیجئے کہ نیا مدرس تھا جی اور ابھی مجھے کوئی تدریسی اور تربیتی اور تعلیمی ایسا کوئی تجربہ بھی نہیں تھا. سمجھ لیجئے کہ بہت ہی ابتدائی مرحلہ تھا. میں اور اپنے ایک ساتھی مفتی اکرام پارکھیٹی جی جو اس شعبے کے جی میں سمجھتا ہوں کہ صوبہ گجرات کے متحرک افراد میں سے ایک ہے. جی میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ، لیکن متحرک افراد میں سے ایک وہ وہاں تھے. اور اس وقت جو ہے ابھی ہمارے یعنی وہ شاید زیر تعلیم تھے، ابھی تو زیر تعلیم ہی تھے، لیکن اسی وقت سے ان کو یہ دھن سوار تھی. اس کے بعد ہم 2003 4 5 کے بعد احمد آباد میں جب یہ فرقہ جی کہہ لیجئے کہ قادیانیت جی نے زور پکڑا تھا، ایک خاص جگہ جس کا نام لینا اس وقت مناسب بھی نہیں سمجھتا ہوں، وہاں پر اس کہہ لیجئے کہ گمراہ فرقے نے اپنی کوپلیں ابھی تو اگانا شروع کیا تھا. میں اور مفتی کرام اور دیگر افراد شہر احمد آباد کے چند متحرک علماء جو نوجوان بھی تھے لیکن انہوں نے اس بات کو محسوس کیا، تو ہم بھی وہاں پہنچے کسی طرح سے رابطہ کر کے. حضرت مولانا اور بھی بہت سارے علماء تھے وہاں پر، بہت سارے ہیں، اس لیے سب ایک کا نام شمار کروانا دوسرے کا ترک کرنا مناسب نہیں ہے. تو وہاں گئے اور وہاں جانے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ واقعی لوگ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ تنگ دستی اور فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. لوگوں نے اس بات کو جو ہے دیکھ کر کے کہ بھائی ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، اور یہ فرق ضالہ کا سب سے بڑا حربہ جو رہا ہے اس وقت وہ مالی تعاون کرنا یا ان کی معاشرتی سماجی ضرورتیں پوری کرنا وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح وہ وہاں پر آگے بڑھ رہے تھے. ہم نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ کسی طرح سے اس سلسلے میں ہمیں فکر مند ہو کر کے ہمارے اہل علم فعال علماء کو یا ہمارے اکابرین امت کو جو ہے باخبر کرنا چاہیے. چنانچہ الحمدللہ ہم لوگوں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی محنت کے ذریعے اس فکر کو اوڑھ کر کے اکابرین امت کی رہنمائی حاصل کرنے کی کوششیں کی. یہ سلسلہ بڑھتا رہا. پھر یہ چیز اکا دکا اطراف میں، جیسا کہ ہم ندی کے اس پار کی بات کریں، پھر نام نہیں لیتا ہوں، ندی کے اس پار بھی ہم نے اس بات کو محسوس کیا. تو پھر یہ محسوس ہوا کہ نہیں، یہ کام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ نبی کی ختم نبوت کا صدقہ ہے. ختم نبوت نہ ہوتی تو ہم کہاں ہوتے. حضرات علماء کو خاتم النبیین کی وراثت اسی لیے ملی کہ آپ کی نبوت کا یہ سلسلہ ختم ہوا. اگر حضرات علماء ختم نبوت کے تئیں بیدار نہ ہوں تو پھر ہمیں جس نبی کی ختم نبوت سے اتنا بڑا اعجاز، اتنا بڑا رتبہ اور اتنا بڑا مقام ملا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کے پھر حق ادا کرنے والے نہیں ہوں گے. تو اس ضرورت کے پیش نظر ہم نے یہ بات محسوس کی کہ ایسا تو ہے نہیں کہ قادیانیت یا اس جیسے دیگر فرقے وجود میں آوے تو ہم تحفظ ختم نبوت کا کام انجام دیں. ایک الگ چیز ہے کہ کسی فرقے کے تعاقب کے لیے کسی شعبے کا قائم کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے. اور یہ ایک الگ چیز ہے کہ صرف ختم نبوت سے اپنی عقیدت و محبت اور عقیدہ ختم نبوت میں آئندہ کوئی کسی طرح کی رخنہ اندازی ڈال کر کے عقیدہ ختم نبوت کو مجروح کرنے کی کوشش کریں تو اس سے پہلے ہی ہم اس کی حفاظت و صیانت کا قلعہ کیوں قائم نہ کریں. اس ضرورت کے پیش نظر ہم نے اپنے یہاں شعبہ تحفظ ختم نبوت کو قائم کیا اور اکابرین امت کی دعائیں لی ہے. چاہتے یہ ہیں کہ یہ شعبہ کسی طرح فعال بنے. چونکہ یہاں مختلف چیلنج ہے، ہمیں یہاں پر میں بھی اور میرے اساتذہ بھی اور ارباب انتظام اور سبھی ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ ادارہ ہر طرح سے مضبوط بنے. یہ اپنی بنیادی تعلیم میں مضبوط بنے، یہ اپنے عقیدے کی تعلیم میں مضبوط بنے، احکام کی تعلیم میں بھی مضبوط بنے، اسی طرح اسرار شریعت، رموز شریعت کی تعلیم میں بھی یہ مضبوط بنے، تاکہ نئے اور جدید زمانے کے جو جدید چیلنج ہے، جیسے کہ جدید اذہان کی طرف سے آنے والے وہ لوجیکلی جو سوال ہے، اس لوجیکلی سوال کا جواب دینے کے لیے شریعت مطہرہ کے اسرار و رموز سے واقف ہونا بھی بہت ضروری ہے.
تو ان سب امور پر ہم جو ہے ایک ساتھ توجہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ساتھ شعبہ تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے بھی ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی زیادہ سے زیادہ ہماری مدد بھی کرے اور ہمیں عقیدہ ختم نبوت کا محافظ نہیں بلکہ اس کا غلام بنا کر کے رکھے. جی مولانا آپ نے وقت دیے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جاتے جاتے ہم جیسا تحفظ دین میڈیا یہ مشن جو ہے تو تحفظ ختم نبوت کا ہی ہے اصلاً، جی. اور آپ سے کئی ملاقاتیں بھی ہوئی تحفظ ختم نبوت کی نسبت سے ہی ہوئی. جی. تو ہم جاتے جاتے آپ سے کچھ نصیحتیں بھی حاصل کرنا چاہیں گے اور کچھ دعائیں بھی لینا چاہیں گے اور ہمارے ناظرین کے لیے کچھ پیغام بھی آپ سے لینا چاہیں گے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں نصیحت یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے اور ہمارے اکابرین امت کی نصیحتیں الحمدللہ ہمارے ساتھ ہے کہ یعنی ہم کو بہت ساری کی ہے انہوں نے. ضرورت تو اس بات کی ہے کہ پہلے ہم ان نصیحتوں کے اوپر بھی عمل کریں. مگر ایک مذاکرے کے عنوان سے میں اپنے آپ کو سب سے پہلے آپ سے نہیں بلکہ اپنے ہی آپ کو کہہ رہا ہوں، اپنے ہی نفس کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ دور جہاں علم و جستجو کا دور ہے، یہ نئی دریافت کا یہ دور ہے، تو صرف ہم نئی دریافت میں نہ پڑے رہیں، نئی تحقیقات میں نہ پڑے رہیں. ہماری وہ تحقیقات جو ہمارے اکابرین امت نے محفوظ کر کے ہم کو دی ہے، یہ ہمارا بہت قیمتی اثاثہ ہے، بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے. کہیں ہم اپنی جدت کاری میں اکابرین امت کے قیمتی سرمایے کو کہیں کھو نہ بیٹھے، اس کی بھی ہمیں بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے. جدت کے اس دور میں، جدید کاری کے اس دور میں کہیں ہم اپنی وہ قدیم روایات، میں یہ ہرگز نہیں کہتا ہوں کہ قدیم کے ساتھ جدید کا سنگم نہ کیا جائے، قدیم کی بھی ضرورت ہے، جدید کی بھی ضرورت ہے، لیکن بیلنس کرتے ہوئے، اعتدال کے ساتھ. یہ بھی نہیں ہے کہ صرف ہم قدامت اور جو ہے قدیم اثاثے کو کے محفوظ کرنے کی ہی فکر کرے اور جدید تقاضوں کو پورا کرنے کی فکر نہ کرے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ صرف ہمارا مطمع نظر جدید تقاضوں کو پورا کرنا ہو، بلکہ جدید اور قدیم دونوں تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے خاص طور پر اکابرین امت نے عقائد سے متعلق، ہماری تہذیب سے متعلق، جو سویلائزیشن ہے اس کے متعلق، سماجیات کے متعلق، اور اس کے علاوہ اکابرین امت نے قرآن و حدیث اور سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمارے نوجوانوں کی حفاظت کے لیے اور ان کی نشأت ثانیہ کے لیے جو خطوط تیار کیے ہیں، رہنما خطوط تیار کیے ہیں، انہی رہنما خطوط کی روشنی میں اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم اپنے قیمتی اثاثے کی حفاظت بھی کر لیں گے اور جدید تقاضوں کو پورا بھی کر لیں گے. یہ بس چند منتشر باتیں جو آپ نے مجھے پوچھی، جس کی میرے پاس نہ کوئی پہلے تیاری تھی اور نہ میں اس کی تیاری کر سکا ہوں. جی بس تھوڑا سا تحفظ دین کے جو ہمارے ناظرین ہیں اور ہمارے ساتھیوں کی جو خدمات ہے اس وقت، تحفظ دین کے ناظرین کو بھی اور تحفظ دین میڈیا کے خادمین کو بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اس میڈیا کے ذریعے دین کے تحفظ کا جو فریضہ انجام دے رہے ہیں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، بس اس کو آپ آگے لے کر چلتے رہیں. اور اس سلسلے میں کئی دشوار گزار گھاٹیوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا، اور بغیر دشوار گزار گھاٹیوں کے گزرے انسان کبھی بھی اپنے کمال تک نہیں پہنچ سکتا ہے. ہر پرفیکشن کے لیے کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہوا کرتی ہے. کوئی جو ہے بغیر پریشانی اور وداؤٹ ڈیزیز کہیں بھی پرفیکشن نہیں ہے. اس لیے اگر آپ کمال پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے پیغام کو بدرجہ اتم بدرجہ اکمل پہنچانا چاہتے ہیں تو اس وادی سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا. پھر کہتا ہوں کہ شریعت اور دین کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر اس کام کو کیا جائے اور اس معاملے میں ذرہ برابر بھی لچک سے کام نہ لیا جائے، اتنا فلیکسیبل ہوئے بغیر کہ ہم لوگوں کو ہمارے لیے جو ہے ایک مسئلہ بن جائے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں، بلکہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم پوری شریعت و سنت کا لحاظ رکھتے ہوئے دین کے تحفظ کا اس پلیٹ فارم کے ذریعے کام کریں گے. انشاءاللہ کامیابی ہمارا قدم چومے گی انشاءاللہ.
السلام علیکم جی ورحمۃ ناظرین، اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے حضرت مولانا امتیاز صاحب کی بہت قیمتی باتیں اور ادارے کا مختصر تعارف اور حضرت کی خدمات کا بھی مختصر تعارف اور جائزہ حضرت نے خود اپنی زبانی دیا ہے۔ آپ سبھی سے حضرت مولانا کے لیے اور اس ادارے کے لیے خصوصی دعاؤں کی گزارش ہے۔ چلیے ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر کسی نئی اور عظیم شخصیت کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔